اللہ تعالیٰ کا لاکھ 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 شکر ہے کہ جو خواہش کا اظہار میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا تھا آج سے 1.5 سال پہلے کہ پنجاب میں لاہور میں بسنت کو واپس آنا ہے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو بلا کر کہا کہ جو بسنت کا تہوار ہے یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ لاہوریوں کے رگوں میں جو خون ہے یہ اسی طرح بسنت جو ہے وہ ان کے رگوں کا حصہ ہے، اور یہ جو فیسٹیول تھا وہ 25 سال پہلے بند کر دیا گیا تھا، کچھ حادثات ہوئے اس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے پورا ایک سیکیورٹی کا، ایک سیفٹی کا فریم ورک بنا کر اس بسنت کو مینج کیا جائے اور بسنت کو واپس لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کو نہ صرف اس پہ عمل درآمد کیا بلکہ اپنی پوری حکومت، اپنی پوری مشینری، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ اسپیشل برانچ ہو، چیف منسٹر نے اس کو ون گورنمنٹ کی اپروچ کے ساتھ پورا اس کے پیچھے سیکیورٹی کا، سیفٹی کا، ہیلتھ کا، ٹرانسپورٹ کا، یہاں تک کہ جب اس پہ فیصلہ سازی شروع ہوئی اور اس کے اوپر کام شروع ہوا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی آئی ٹی بی کو یہ ہدایت جاری کی کہ ڈور بنانے والا، ڈور بیچنے والا، ڈور ٹریڈ کرنے والا اور ڈور ٹرانسپورٹ کرنے والا سارے لوگ ڈیجیٹلی میپ، پروفائلڈ اور رجسٹرڈ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب یہ پورا فریم ورک امپلیمنٹ ہو رہا تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق پنجاب میں، لاہور میں ڈور بنانے والا رجسٹرڈ تھا، بیچنے والا رجسٹرڈ تھا، ٹریڈر رجسٹرڈ تھا اور اس کا ٹرانسپورٹر رجسٹرڈ تھا۔ یہاں تک کہ جب سپلائی اور ڈیمانڈ میں تھوڑا سا گیپ آیا اور پرائس بڑھنے لگ گئی تو خیبر پختونخوا سے بھی جو اجازت دی گئی وہ بھی رجسٹرڈ تھی، کیو آر کوڈڈ تھی، اور پورا اس کا پروفائل جو تھا وہ ڈیجیٹلی میپ تھا۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جو موٹر بائک ہے نہ وہ بند ہوگا، نہ وہ بین ہوگا بسنت والے دن، بلکہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کی ہدایت کے مطابق 14 لاکھ موٹر بائک کے اوپر سیفٹی راڈز لگائے گئے، 14 لاکھ، اور اس کے علاوہ 1,10,000 ان 3 دنوں کے اندر جن جن پکٹس کے اوپر موٹر بائکس کو روکا گیا اور نہیں تھیں تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور اس کے اوپر بھی سیفٹی راڈز لگائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 512 بسز، چاہے وہ میٹرو بس ہو، اسپیڈو بس ہو، الیکٹرو بس ہو، گرین بس ہو، میٹرو بسز ہوں اور اورنج ٹرین ہو، اس کے ساتھ ساتھ 6,000 یانگو رکشے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یانگو رکشوں والوں کا بھی جنہوں نے اس میں تعاون کیا، اور ان تمام کا میش بچھایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ پریزنٹیشن بھی دی تھی کہ پورا جال بچھایا گیا اور لاہور کو انہوں نے ریڈ زون میں، یلو زون میں اور گرین زون کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا، کیونکہ جو ہسٹورک ڈیٹا تھا اس کو دیکھا گیا اور جہاں زیادہ پتنگ اڑائی جاتی تھی، جو گڑھ تھا اور جہاں حادثات زیادہ تھے وہ ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا، پھر یلو زون ڈکلیئر کیا گیا اور پھر گرین زون ڈکلیئر کیا گیا۔ اور جتنا ٹرانسپورٹ کا میش بچھایا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 20 لاکھ لوگوں نے 6 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، اور ابھی 7 بجے تک کا ڈیٹا ہے صرف، یہ ٹرانسپورٹ صبح 5 بجے تک اسی طرح چلتی رہے گی اور جاری رہے گی۔ 20 لاکھ لوگوں نے اس ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹریفک تھی، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، آج جب بریفنگ ہوئی چیف منسٹر کو، اور ابھی تک 7 بجے کا تو جو ڈیٹا ہے تقریباً 10.5 لاکھ گاڑی لاہور میں انٹر ہوئی ہے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ سے، پورے پنجاب سے، اور پاکستان سے بھی، کراچی سے لوگ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کمال، کیونکہ چیف منسٹر نے کہا کہ کوئی ٹریفک کنجیشن نہیں ہوگا، سیف سٹی کے اندر پورے ٹریفک کو، پلان کو مانیٹر کیا گیا اور پورا پلان جو تھا ٹریفک کا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ لبرٹی چوک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اب فیسٹیول اناؤنسمنٹ چوک ڈکلیئر کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 25 سال بعد بسنت، 35 سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو، 19 سال بعد میلہ چراغاں، اور ابھی پھر ہارس اینڈ کیٹل شو آنے والا ہے انشاءاللہ 28 مارچ کو۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جو لبرٹی چوک ہوگا وہ اسی طرح ثقافت، کلچر، فیسٹیوٹی کا اناؤنسمنٹ کا چوک ہوگا، اس کو ہم نے
تاریخی طور پر اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے. اور وہاں جو پراپس لگے ہوئے تھے وہاں اپنی فیملیز لوگ لے کر آ رہے تھے اور وہاں تصویریں کھنچا رہے تھے, تو وہاں ٹریفک جو تھی وہ رکی رہی, اور وہ اس لیے کیونکہ لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر کے ان کے ساتھ تصویریں کھنچا رہے تھے. پورے لاہور کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طرح سجوایا PHA کے ذریعے, میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کھڑی ہے, کیا کمال کام کیا چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کے مطابق. یہ لوگ گشت کرتے رہے ہیں 3-4 دنوں سے, کمشنر لاہور, DC لاہور, CTO لاہور, DIG, CCPO, IG پنجاب, پوری ٹیم, ہوم سیکرٹری, ٹرانسپورٹ سیکرٹری, ان کی پوری ٹیم جس طرح متحرک رہی اور اس کو پورے کو ڈیجیٹل پورٹل کے اوپر مانیٹر کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے, تو میں لاہوریوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ پوری دنیا میں آج پاکستان کی جو بات ہو رہی ہے, آج پنجاب کی جو بات ہو رہی ہے, آج لاہور کی جو بات ہو رہی ہے, وہ صرف فیسٹیوٹی, ہمارا کلچر, ہماری ثقافت کی بات ہو رہی ہے. اور یہی وہ اصل چہرہ ہے جو پاکستان کا جاننا چاہیے لوگوں کو, پہچاننا چاہیے لوگوں کو. اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف صاحب کی ایک خواہش اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو فیصلہ تھا, اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, پنجاب اور لاہور واز بزنگ ود انرجی, واز بزنگ ود فیسٹیوٹی. اور لاہوریوں نے کیا کمال, آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے خراج تحسین پیش کیا ہے, کیا کمال کمپلائنس کی ہے کہ جو بسنت کے دوران جو کمپلائنس تھی, چاہے وہ ڈور کی ہو, چاہے وہ پتنگ کی ہو, چاہے وہ SOP کی ہو, اور میں اس پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں لاہوریوں کو, پنجاب کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو. انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح ایک سیف آرگنائز بسنت یا کوئی فیسٹیول منایا جاتا ہے. اور اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ فیسٹیول اور ثقافت کو تالے نہیں لگائے جاتے بلکہ ان کو مینج کیا جاتا ہے, کیونکہ جب ثقافت پہ تالے لگ جاتے ہیں, اپنے کلچر پہ تالے لگ جاتے ہیں, تو جو اصل روح ہوتی ہے کسی بھی قوم کی, عوام کی, لوگوں کی. آج جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب, پاکستان اینڈ لاہور از ہیلنگ, اور اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے, لاہوریوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے, پنجاب کے جذبے کو دیکھتے ہوئے, انہوں نے 5 بجے صبح کا ٹائم جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے, اور انشاءاللہ 5 بجے ہم اس پورے فیسٹیول کو کنکلوڈ کریں گے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپ سب کو, میں میڈیا کو ضرور شاباش دینا چاہتی ہوں. میں ایک اسلام آباد میں اندھوناک واقعہ ہوا ترلئی میں, اور جو بزدلانہ واقعہ ہوا عبادت گاہ کے اوپر, اور جس طرح اس کا ریزیلینس کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر جتنا سرکاری سطح کے اوپر ایونٹس تھے ان کو منسوخ کیا. ایک کانسرٹ ہونا تھا, اس کے اختتام کو کنکلوڈ کرنے کے لیے فیسٹیول کو, اس کو منسوخ کیا, اور یہ کر کے دکھایا اس علامتی طور پہ کہ ہم بالکل دہشت گردوں کے خلاف ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے اوپر یہ بزدلانہ حملہ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مقصد ہوتا ہے کہ ملک کے اندر سے, اس کی عوام کے اندر سے اس کی اصل روح نکال دی جائے, ڈرا دیا جائے, خوف میں مبتلا کر دیا جائے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جس ریزیلینس کے ساتھ آپ سب نے, میڈیا کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, چاہے وہ بسنت کی اویئرنیس ہو, چاہے وہ بسنت کی فیسٹیوٹی ہو, چاہے وہ پاکستان کا مثبت امیج ہو. ان 3-4 دنوں میں آپ نے ایک ٹیم بن کر, ایک پاکستان بن کر آپ لوگوں نے ہمارا بھی ساتھ دیا ہے, پاکستان کی عوام کا بھی ساتھ دیا ہے. کوئی محلہ, کوئی سڑک, کوئی بازار, کوئی شاہراہ بسنت کی, خوشیوں کی, ہیپینس کی سیلیبریشن نہ ہو رہی ہو. آپ سب نے بھی اپنے ٹیلی فونز کے ذریعے وہ سوشل میڈیا پوسٹ دیکھی ہوں گی. اور آج کا جو بچہ ہے, 25 سال کا جو نوجوان ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اپنی ثقافت کیا ہوتی ہے. وہ یا تو فون پہ تھا, یا وہ سکرینز کے اوپر تھا, یا وہ کمروں میں بیٹھ کر اپنے پلے اسٹیشنز کے اوپر تھا. یہ ان کی تاریخ میں, ان کی زندگی میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ فیصلہ کہ وہ اپنی ثقافت منا رہے تھے, وہ اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, وہ اپنے کلچر کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں, ان کا رابطہ اپنے کلچر کے ساتھ